فخر ملت فخر قوم فاضل قوم جناب قبلہ علامہ اسد خمینی صاحب آپ صاحبان، ان کے بعد تقیر الحسنین صاحب آپ علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین المعصومین علیہم الصلاة والسلام ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی. بس حاضر مقصود تھا، بس مقصد یہی تھا کہ آپ کی زیارت ہو. الحمدللہ یہ مقصد حاصل ہو گیا. باقی ذکر معصومین تو پھر یہ وہ ذکر ہے جو آسمانوں پہ ہو رہا ہے. یہ صرف بسم اللہ، یہ صرف اس ٹھٹا جو ہے، ٹھٹا حکیمہ میں جو ہے ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ یہاں پہ 2-3 گھر ہیں علی والوں کے. ٹھیک ہے نا جی، علی والوں کے. ہم ان کو علی والا کہتے ہیں کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا حب علی ہو. نعرہ حیدری، یا علی یا علی بھائی نعرہ سارے مارے، یا علی بہت بڑا ثواب ہے. شیعہ سنی مل کے ماشاء حیدری یا علی. جو میرے شیعہ و سنی مسلمان بھائی آل نبی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی مصیبت کے ایام آئیں تو ان ایام کو غم مناتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا یہ جو ہے یہ شہادت کس کی منائی جاتی ہے؟ تو کسی نے بڑا پیارا جواب دیا میرے ایک دوست نے. انہوں نے کہا کہ جن کی ولادت پاک ہو، بسم اللہ، ان کی شہادت منائی جاتی ہے. اصل میں یہ گھرانہ اور ہے، ہم دنیا کو یہ بتانے کے لیے یہاں پہ آیا ہے. یہ گھرانہ اور ہے، باقی سارے اور ہیں. اگر یہ فرق قائم ہو جائے تو انسان کو اسلام میں سمجھ آ جائے. جب تک یہ فرق واضح نہ ہو جائے کہ اس گھرانے میں اور باقی امت میں کیا فرق ہے، یعنی کم از کم اتنا تو انسان کو اندھے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ درود پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، اور جن پہ درود پڑھا جائے وہ اور. پر میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لوں، وقت تو بڑا مختصر ہے، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے جو وقت مختصر ہو تو بات بھی مختصر ہو. تو اتنا بھی مختصر وقت نہیں ہے. اچھا جزاک اللہ ماشاء اللہ. جناب کی جو ہے یہ فرمودات کے لیے حاضر ہوئے. اللہ اکبر، جزاک اللہ. بسم اللہ. سلامت رہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے لیے سعادت ہے کہ اس آج کی اس مجلس اعزاز میں میرے عظیم اہل علم احباب موجود ہیں. قبلہ حسینی صاحب، قبلہ مجاہد ملت آغا حسینی صاحب، اسی طرح عالم بامل برادر حسنین خان صاحب علماء موجود ہیں، پھر سادات کرام موجود ہیں، پھر ذاکرین حسین موجود ہیں، پھر سارے مولا کے ماتمی موجود ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو کم کیوں محسوس کریں؟ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سارے موجود ہیں، ہر صنف کے افراد موجود ہیں. یہ ایسا پیارا گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کا پھول موجود ہے. تو تھوڑے وقت میں تو آقا جان نے فرمایا کہ آپ زیادہ تھوڑا تھوڑا کر کے بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ بیان بھی نہ کریں، تو کچھ تو بیان کریں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، قبلہ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ذکر ایسا نا
یہ ذکر بیان کرتے کرتے آدمی تھکتا نہیں، بے شک نہ بیان کرنے والا تھکتا ہے نہ سننے والا تھکتا ہے، تو تھکتے ہم نہیں ہیں، علی والے نہیں تھکتے، لیکن کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ان مجبوریوں کے سامنے رکھتے ہیں، ورنہ کون تھک سکتا ہے ذکر سے، جس میں آپ کی صحت و بسم اللہ سلامتی کے لیے بلند تر جزاک صلوات. اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجف جزاک اللہ. اور بندہ حقیق کے ساتھ آپ سب مومنین کی سلامتی کے لیے میں سبات پڑھا دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجف وآل محمد. جزاک اللہ سلامت رہیں. تو یہ یہاں پہ جو اس ٹھٹا حکیمہ جس شہر کا نام ہے، حکیمہ معلوم نہیں کس مناسبت سے ہے، کیونکہ حکیم کی مونس حکیمہ ہوتی ہے، لگتا ہے یہاں پہ کوئی ایسی حکیمہ خاتون گزری ہے. اچھا خود تصدق خان صاحب خود حکیم تھی، اچھا اچھا ان کے والد صاحب بھی حکیم تھے. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اس وجہ سے یہ چونکہ نسل در نسل صحیح. حکمت کا ایک دادا صاحب. اچھا اچھا ٹھیک ہے، یعنی حکیمہ خاتون نہیں گزری، حکیم مرد گزرے ہیں. یہ مردوں کا علاقہ ہے. اچھا تو باقی خواتین تو ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ تمہارے ویسے ہی ساتھ. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اللہ کرے وہ حکمت بسم اللہ. اچھا اچھا کثرت اسمال سے حکیمہ ہو گیا، یعنی حکیمہ دا شہر. واہ واہ کیا حکیمہ دا شہر. اتنے حکماں ہونے ہیں تے حکماں رہنے ہیں ماشاءاللہ. یہ حکمان ہوئے نا تے ذکر حسین ہو گیا، یہ حکیم ہنتا آلے ہوں دا ذکر ہو رہا ہے ماشاءاللہ. لہذا میں مختصر وقت میں یہ عرض کروں کہ یہ ذکر بڑی قیمتی شے ہے، یعنی یہ ذکر پاک ہستیوں کا ذکر ہے. جس محفل میں یہ ذکر ہوتا ہے، یہ میں ابھی سادہ دو تین باتیں جلدی گزروں گا. جس محفل میں جس بزم میں آل نبی کا ذکر ہو، پنجتن پاک کا ذکر ہو، جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا، جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کا نازل ہونا، اس بات کہ اللہ نے ان کو 101 نمبر دیے ہیں. کوئی کلاس میں فرسٹ ڈویژن لے لیں تو ہم اگر کہیں کہ فلاں کی فرسٹ ڈویژن آئی ہے، اگر کسی کو انعام ملے فرسٹ ڈویژن کے صلے میں تو یہ اس کو انعام ملنا اس کا چونکہ حق ہے، ملنا بھی چاہیے، باقیوں کی توہین نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا چلا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علی کا ذکر نہ کرو. شان نزول جو ہے اہل بیت شان نزول ہے تطہیر کی، یہ معصومین ہیں، تو اس میں پوری امت کو ہم شامل یہاں نہیں کہہ سکتے. امت اپنی جگہ پر، اب امت ساری صحیح بھی تو نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ کچھ میری امت کے یہودی بھی ہیں، یہ وہ یہودیاں جو علی سے بغض رکھتے ہیں. اب بغض علی رکھنے والا اور علی کا نوکر بننے والا ایک جیسے کیسے رکھتے ہیں؟ جس میں علی کی محبت ہے. اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں علی بستا ہے اس کی حلالی ان میں شک نہ کرو، جس کے دل میں علی بستا ہے اس کے مومن ہونے میں شک نہ کرو. تم اس کے اسلام پہ بحث کر رہے ہو یار، خوف خدا کرے. ٹھٹا حکیمہ جو ہے، اس میں اور دو تین باتیں کروں کہ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا اس ذکر آل رسول کا یہاں پہ آغاز جن دوستوں نے کیا، یہاں پہ جو دوست موجود ہیں، بھائی حسنین کی فیملی، اس طرح سادات یہاں پہ موجود ہیں، شازی خاندان، اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ 2 فیملیاں 3 فیملی اور بھی یہاں پہ ہوئی ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پورا ٹھٹا حکیمہ کی جو عوام ہے، جو یہاں کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ سارے یہاں آئیں گے، شامل ہوں گے. آئے تو اپنے دیروں پہ بیٹھ کے ذکر سن رہے ہیں، تسلی کر رہے ہیں کہ آئے کسی کے خلاف تو نہیں کہتے، تسلی کر لیں. ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ مجالس میں کسی کے خلاف گالیاں دی جاتی ہیں، تسلی کریں. اگر یہاں کسی بزرگ کو برا بھلا کہا گیا تو قیامت تک نہ آنا، ہم بھی بلکہ نہیں آئیں گے. اگر کسی بزرگ کو، کسی نیک کو، کسی ولی کو، کسی اللہ کے سچے صحابی کو برا کہا گیا بالکل نہ آنا. اور اگر یہاں ذکر حسین ہوا، ذکر علی ہوا، تو ذکر علی اور ذکر حسین چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے اور مسلمان کا مقصد عبادت ہے،
تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے سارے حلالی موالی ٹھٹکیمہ والے سارے شیعہ سنی بھائی اس عبادت میں شامل ہوں اور کچھ مودت کا حق ادا کریں، کیونکہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم آپ کو کیا اجر دیں اللہ کے رسول، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو قربا ہیں، قربا جو نبی کے قریبی ہیں، اور قربا اس کو کہتے ہیں جو جہاں پہ سجدہ کے رشتہ دار ہو، ان کو قربا کہتے ہیں، ایک جہاں پہ سجدہ اور ان کے رشتہ دار، ان کو قربا کہتے ہیں۔ ان قربا کی مودت کا حکم ملا ہے، مودت کا حکم ملا ہے، اور مودت اس کو کہتے ہیں جس پہ محبتیں قربان ہو جائیں، یعنی محبتیں قربان ہو جائیں، یعنی آپ پرواہ نہ کریں کسی کی کہ کوئی آپ کو کیا کہتا ہے، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جہاں ذکر علی ہو، ذکر حسین، ربی اربعین آران کریں، اربعین آج 17 سفر ہے اور 2-3 دن کے بعد اربعین ہفتے کو چیلم حسینی ہے، اور الحمدللہ اس چیلم حسینی یہ بھی ایک ہمیں ایک اللہ نے تحفہ دیا ہے، اربعین ماشاءاللہ، یہ ایک اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے اربعین۔ اور اربعین ہے کیا؟ جو لوگ نہیں جا سکے کربلا، ان کے اندر ایک پیاس تھی، تشنگی تھی، بس تشنگی تھی، پیاس تھی، اس نیت سے گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، تو بات تو ساری نیت کی ہوتی ہے نا، بات تو ساری اسلام ہے ہی سارا نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بسم اللہ، یہ اس نیت سے نکلتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں، تو میں اس نیت سے ان کے ایک ایک قدم رکھنا ایسی ہے جیسے واقعاً یہ کربلا میں ہے، اور کتنا یہ پرامن مارچ ہے، کتنا یہ پرامن جو ہے یہ مشی ہے، اس کو عربی میں مشی کہتے ہیں۔ مشی ایک مقدس لفظ ہے، مارچ میں ذرا عام لفظ آ جاتا ہے، اتنا مقدس نہیں، لیکن مشی ایک تو عربی کا لفظ ہے، دوسرا یہ مشی کا لفظ حدیث سے نکلا ہے، من مشا، لفظ حدیث مشا آیا ہے، علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجود میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ اہل علم کی محفل میں گفتگو ہے، اور پھر سارے مولا کے ماتم میرے سامنے ہیں، میرے شیخ سنی بھائی سادات غیر سادات، میرے لیے سعادت ہے الحمدللہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ آپ سب کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بلکہ جو لوگ یہاں نہیں آئے ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو یہاں نہیں ہیں، دیروں پہ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی، بلکہ اس محفل میں بھی مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، اہل سنت کے چہرے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ نبی کی سب سے بڑی سنت محبت حسین ہے، بندہ خود کو اہل سنت کلوائے اور پھر ذکر حسین میں نہ آئے، پھر یہ دونوں چیز درست نہیں۔ لہذا اللہ سلامت رکھے، جو دور بیٹھے ہیں سن رہے ہیں آواز، انشاءاللہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم ان کو اپنے محبت کے ساتھ اور جامع ولایت پلا کے ان کو اس دروازے پہ ضرور ہم، چاہے ان کی محنت بھی کرنی پڑے، ہم کہیں گے خدا را بھائی کے پاس اچھا لگتا ہے، پھر آپ کو چنگے لگتے ہیں کہ اسی تواڈے ویر ہاں تسی ساڈے ویر، اسی سب بھائی ہیں، اس واسطے ویر ہاں جو ساڈا نبی ہے، کیا بات، ساڈا قرآن ہے، ساڈا کعبہ ایک، ساڈا رب ایک، ٹھیک ہے؟ تو پھر ساڈا حسین بھی ہے، علی و بطول بھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہک دے منن والے دو نہیں ہو سکتے، سمجھا؟ اسی دو نہیں، اسی ہک۔ لہذا میرے قبلہ بس میں آپ کا قیمتی وقت لیا، مشا لفظ آیا ہے، من مشا الی الحسین یا الی زیارت الحسین، بہت سی روایات ہیں۔ مشا اور مشی یہ کہتے ہیں پیدل چلنے کو، پیدل چلنا، تو جو وہاں پہنچے ان کے بارے میں حدیث ہے، اور اس نیت کو لے کے جو یہاں چلتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی ثواب ان کے حصے میں بھی ضرور آ جائے گا، اور جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ ان کی ہدایت فرمائے۔ رکاوٹ اہل سنت نہیں بنتے، اہل سنت سبیلیں لگاتے ہیں، یہ جو اربعین ہوا ہے اس میں زیادہ سبیلیں، یوم عاشور کو زیادہ سبیلیں اہل سنت کی تھی، دودھ کی سبیلیں، ماکھی کی تو جنت میں ہوگی، دودھ کی سبیلیں اور مشروبات اور میوہ، ہر چیز اہل سنت کی تھی، اور ہمارے جلوسوں کے لسانس دار بھی اہل سنت زیادہ تر سیوال کے اندر۔ تو لہذا اہل سنت مخالف نہیں ہے،
بیرونی طاقتیں خلاف ہیں اور یہاں ان کے ایجنٹ رہتے ہیں. ہاں کالی بھیڑوں کو پہچانو، کالی بھیڑوں کو پہچانو. بسم اللہ. کالی بھیڑوں کو پہچانو. قطعاً اہل سنت شیعہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، اہل سنت ذکر حسین کے خلاف نہیں ہو سکتا، اہل سنت ذکر علی کے خلاف نہیں ہو سکتا. ماشاء ہمارے دلوں میں محبت ہے بس. لازم قبلہ یہ جو رکاوٹیں بنتی ہیں کبھی اہل سنت بندہ سوچے نہیں کہ ہمارے سامنے آئے گا، کبھی آ ہی نہیں سکتا. اہل سنت ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ ہے اہل سنت. اس کے لیے بیرونی طاقتیں ان کو کیا تکلیف، ان کو بڑی تکلیف ہے بھیا. ان کو اگر تکلیف نہ ہوتی تو کبھی مخالفت نہ کرتے. کیوں؟ یہ ذکر حسین ہی تو ہے جو انقلاب پیدا کرتا ہے، ملتوں میں بیداری پیدا کرتا ہے، انسانوں میں جرت پیدا کرتا ہے، انسانوں میں شجاعت پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. سبحان بسم اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ. صلوات یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مرد آباد. بسم اللہ. نعرہ حیدری. یا اللہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ. جزاک اللہ. بانی انقلاب پاکستان میں تو خیر سارے بانی انقلاب، انقلاب سے پہلے ہی بانی بن گئے، ابھی تو انقلاب نہیں آیا. لیکن جو حقیقی بانی انقلاب ہیں جن کی وجہ سے انقلاب آیا ایران میں ہے لیکن ہے عالمی انقلاب. آیا ایران میں ہے لیکن ہے اسلامی انقلاب. یہ ایرانی انقلاب نہیں ہے، یہ اسلامی انقلاب ہے، یہ عالمی انقلاب ہے، یہ سامراج کے خلاف انقلاب ہے، یہ ان ملتوں کا انقلاب ہے جو پچھلی ہوئی ملتیں تھیں. یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اصل انقلاب تو پھر مولا کا ظہور ہوگا، پھر آئے گا. یہ اس عظیم عالمی مہدوی انقلاب کی جھلک ہے جو دنیا کو برداشت نہیں ہو رہی. اللہ جانے جب عالمی انقلاب آئے گا، جب زہرا کا لال آئے گا، جب یوسف زہرا آئے گا، پھر کیا کیفیت ہوگی. آہا ماشاء اللہ. تلوار بڑی چلنی کی خان صاحب ٹھیک فرمایا، لیکن یہ توڑے تو نہیں چلنی. مت یہ تو بعد دعا منگنی چھوڑ دو ضرور. یہ تلوار چلنی مولا اتھائی چل گئے. مولا سید سخی بھی بڑے ہوتے ہیں، جلالے بھی بڑے ہوتے ہیں. دوستوں کے لیے سخیاں ہیں، غیروں کے لیے جلالی ہیں. ٹھیک ہے. تلوار چلنی ہے ان کے لیے جو اس راہ میں رکاوٹ بنے گا، ان کی تلوار چلے گی. ٹھیک ہے. جو عدالت کے مقابلے میں آئے گا، اور جو دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے مولا کا ظہور ہو، جو مولا کی اقتداء کریں گے، مولا کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، جو مولا کے ہاتھ چومیں گے، جو مولا سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، جو مولا کے حکم پہ مر مٹیں گے، ان کے لیے مولا جو ہے سلام پیش کریں گے، ان کو سینے سے لگائیں گے، ان سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے بولا. بس میرے دوستو میں نے آپ کو بہت سا وقت لیا، باتیں تو بہت زیادہ تھیں، لیکن چونکہ پڑھنے والے کافی صاحبان ہیں، آغا صاحبان بھی موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. میں تو ایک چھوٹا سا ایک تھا پھول، کیا میں تو ایک پھول کی پتی تھا شاید. تو لیکن جو بڑے بڑے بزرگان ہیں جن کا خطاب بھی ہونا ہے، تو بڑی اللہ تعالیٰ نے کی سعادت بخشی. میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی خدا مجھے ٹھٹا کیمہ میں موقع دے ایک آل محمد کے کچھ فضائل اور مصائب بیان کروں. تو یہ چند ٹوٹے پھوٹے میرے جملے تھے، اور خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم سب سلامت رہیں، علی کے ماننے والے سلامت رہیں. جزاک اللہ. اللہ پاک تمہارا سلامت، مہربانی، بڑی محبت. بسم اللہ. جزاک اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت مہربانی. بسم اللہ. تو بس میں صرف مختصر 2-3 جملے تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، بالکل سادہ انداز میں، کوئی بڑا کوئی خاص میں مقصد ہے. چونکہ اردو میں تو پھر آپ کو پتا سادہ سادہ ہی انداز ہوتا ہے. سرائکی پنجابی میں صحیح کیا کہ وہ ہوتا ہے ذرا دوڑوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو میں سرائکی پنجابی میں کوشش کروں گا کہ، لیکن ابھی سادہ انداز میں. یہ ایام جو ہیں آپ جانتے ہیں، یہ انجام جو ہیں یہ کربلا کے مسافروں کے انجام ہیں، یہ اسیروں کے انجام ہیں. یعنی یوم عاشور تک جو مصائب تھے وہ شہیدوں کے تھے، وہ کربلا کے نوابوں کے، اور یہ کربلا کے غریبوں کے. اللہ اکبر. تو وہ ان کے مصائب ہیں کہ جن کے سروں پہ سائے نہ رہے، جن کے سروں پہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، کسی کے سر پہ بھائی کا سایہ اٹھ گیا. یہ یتیموں کے مصائب کے ایام ہیں.
پھر جب یتیموں کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک 5 سالہ حسین کی بچی سامنے آتی ہے مصائب کی دنیا میں، کہ اللہ جانتا ہے اس کم سنی میں، چھوٹی سی عمر میں، جس بچی پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، جس طرح ان کی دادی پہ مصائب آئے تھے نا، پہاڑ ٹوٹے تھے، غالباً اس میں شماعت رکھتی ہے یہ بچی، دادی کی طرح چھوٹی سی عمر میں اتنے مصائب کھانا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس کا باپ، اس کا بھائی اگر وہ آخری لمحات میں ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ گھر والے اس بچے کو اس کے سامنے نہیں لے جاتے تاکہ بچہ دیکھے نہیں، برداشت نہ کر پائے۔ اور اگر باپ وہ ہے تو وہ اپنے بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عجیب باپ اور بیٹی ہیں کہ بیٹی کے سامنے باپ ذبح ہوتا رہا، بیٹی کے سامنے باپ ذبح ہوتا رہا، اور باپ کے سامنے بیٹی کو تمانچے لگتے۔ باپ وہ ہیں جو مور نبوت، باپ بھی کوئی عام باپ نہیں، یہ وہ باپ ہیں جو مہر نبوت کے، جو سوار ہیں، جو نبی کے دل کا چین ہے، جو نبی کے دل کا قرار ہے، جو نبی کے دل کی ٹھنڈک ہے، جو زہرا کا لال ہے، جو یوسف زہرا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کو نبی اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے، سجدے میں حسین آتے تو سجدہ بڑھا دیتے، یہ وہ حسین ہے۔ لیکن ہائے آج حسین کتنا مظلوم ہے کہ حسین مظلوم کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہے، اور حسین کی معصوم مظلومہ بچی، یتیمہ بچی جناب سقیدہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے یہ سر ہے اور دیکھنے والی معصومہ ہے۔ پھر عزادارو، جب ایسا کوئی مصیبت کا لمحہ آئے تو تمام رشتہ دار عزیز چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار کرتے ہیں، لیکن ہائے امت نے کیسا پیار کیا، کوئی پتھر کی برسات کر رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا ہے۔ عزادارو، ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ دربار میں وہ لانتی، وہ تخت پہ بیٹھا تھا یزید، وہ تخت پہ یزید بیٹھا تھا، اور سامنے مستورات، کون مستورات جن کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی، ان کے ہاتھ پابند رسن تھے، سروں پہ ردائیں نہیں تھی، شرابی کا دربار تھا، اور وہ ظالم کہتا ہے کہ سنا ہے سکینہ تمہیں اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، اپنے بابا سے بہت پیار تھا، کہیں تو اس عالم میں آپ کا بابا نہ ملوا دیں۔ عزادارو، تشت کے اندر وہ سر ہے، اور اس عالم میں جب ایک بچی کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہائے اس بچی کے دل پہ کیا گزرے گی۔ بس میرے 3 جملے تھے، اس سے زیادہ میں آپ کو وقت نہیں دیتا۔ دعا اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے حقیقی جملے قبول فرمائے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔